عورت کا کھڑے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ کیا عورت کا کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے وہ بہن جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، سن کے تیرا دین تجھے حیا کا درس دیتا ہے، سن کے تیرا اسلام تجھے پاکیزگی کا سبق دیتا ہے، سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ان عورتوں میں شامل فرمایا جو سونا پہن سکتی ہیں، خوشبو لگا سکتی ہیں، لیکن جب دین کے دائرے سے قدم بہ رکھتی ہیں تو عزت کا تاج سر سے چھن جاتا ہے، اور دنیا کی نظروں میں بھی اور رب کی نگاہ میں بھی وہ مقام نہیں رہتا جو اس عورت کا تھا، جو پردے میں تھی، جو حیا میں تھی، جو عطاعت گزار تھی، اور سن کے دین میں پاکی نصف ایمان ہے، اور غسل جنابت ہو یا حیض و نفاس کے بعد کا غسل ہو، یہ فرض ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم حکم ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ عورت کھڑے ہو کر غسل کر سکتی ہے یا نہیں، اور جب یہ سوال اٹھتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا دین کوئی خاموش دین نہیں، یہ دین ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی وضاحت کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین چھوڑا ہے کہ اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو وہ بھی اس دین میں مل جائے گا۔ تو اے میری بہن، جب تو کھڑی ہو کر غسل کرتی ہے تو یہ فعل جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی غسل کرنا ثابت ہے، اور بیٹھ کر بھی، اور بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا کھڑے ہو کر بھی اور کبھی بیٹھ کر بھی، اور یہ اس وقت کے حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر تجھے کھڑے ہو کر آسانی ہے اور پردے کا لحاظ بھی قائم ہے تو کھڑے ہو کر غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ دین سہولت کا نام ہے، دین مشقت میں ڈالنے نہیں آیا، دین آسانی دینے آیا ہے۔ ہاں، لیکن جب تو کھڑی ہو کر غسل کرے تو حیا کا دامن نہ چھوڑنا، اس وقت بھی جب تو اکیلی ہو، اس وقت بھی جب تیرے پاس کوئی نہیں، اس وقت بھی جب تو دروازہ بند کر چکی ہو، اس وقت بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی تیرے فرشتے گواہ ہیں، اس وقت بھی تیرے عمل لکھے جا رہے ہیں۔ اور اے بہن، سب سن کے یہ دین جس میں تو غسل کرتی ہے، اس دین نے تجھے مردوں کی نظروں سے بچایا ہے، اس دین نے تجھے بازاروں کی آلودگی سے بچایا ہے، اس دین نے تجھے خواہش پرستوں کی آنکھوں سے چھپایا ہے، اس دین نے تجھے ماں کہا، بیٹی کہا، بہن کہا، عزت کہا، حیا کا قلعہ بنایا۔ تو پھر تو غسل کرے جیسے بھی تجھے آسانی ہو، لیکن اس کے ہر لمحے کو عبادت سمجھے۔ تو غسل کرے تو دل میں نیت ہو کہ میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، تو غسل کرے تو یہ یقین ہو کہ اب میں ناپاکی سے پاک ہو رہی ہوں، تو غسل کرے تو یہ تصور ہو کہ یہ پانی میرے گناہوں کو بھی دھو رہا ہے، یہ پانی میرے دل کی سیاہی کو بھی صاف کر رہا ہے، یہ پانی مجھے دروازہ دکھا رہا ہے کہ جنت کا، دوبارہ عبادت کے قابل بنا رہا ہے۔ تو غسل کرے تو تیرا چہرہ جھکا ہو، تیرا دل جھکا ہو، تیری زبان پر کوئی لفظ نہ ہو، لیکن تیرا دل کہہ رہا ہو، یا اللہ، جیسے تو نے اس پانی سے میرے جسم کو پاک کیا، ایسے ہی میرے نفس کو پاک کر دے۔ اے اللہ پاک، جیسے تو نے مجھے جنابت سے نکالا، ایسے ہی غفلت سے نکال دے۔ اے اللہ پاک، جیسے تو نے میرے جسم سے نجاست دور کی، ایسے ہی میں میرے دل سے گناہ دور کر دے۔ اور اے بہن، سن کے جب تو غسل کرے تو مکمل کرے، ہر عضو پر پانی بہے، ہر جگہ تک پانی پہنچائے، ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچے، کہ یہ فرض ہے۔ اور جب تو یہ مکمل غسل کرے گی تو اللہ تعالی کے قریب ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل جنابت کیا اور اچھی طرح کیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اے بہن، تو غسل کر رہی ہے، لیکن تجھے خبر نہیں کہ شاید یہ غسل تیرے رب کے دربار میں تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا بھی، یا شاید یہ پانی جس سے تو اپنا جسم دھو رہی ہے تیری قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دے، شاید یہ غسل تیرے ان اعمال کا آغاز ہو جو تجھے جنت کی طرف لے جائیں، شاید یہ غسل تیرے دل میں دین کی وہ روشنی ہو جو تجھے صدیقہ کے راستے پر ڈال دے۔ غسل کو معمول مت سمجھیں، تو پانی کے ہر قطرے کو رحمت سمجھ کر، یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ وہ طہارت ہے جس پر دین کی امارت کھڑی ہے، یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جس کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی، روزہ نہیں مقبول ہوتا، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، یہ وہ طہارت ہے جو جنت کی کنجی ہے۔ تو اے بہن، کھڑے ہو کر غسل کر یا بیٹھ کر کر، لیکن ایسے کہ رب راضی ہو۔
حیا کے ساتھ کر، پردے کے ساتھ کر، دل کے جھکاؤ کے ساتھ کر، توبہ کے جذبے کے ساتھ، آنکھوں کے آنسو کے ساتھ کر، دل کی نرمی کے ساتھ کر، نفس کے انصار کی ساتھ کر، اللہ کی عظمت کے تصور کے ساتھ کر، اور جب غسل کر چکے ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ، رب کے حضور جھک یا اور کہے دے اے اللہ پاک، جیسے تو نے اس جسم کو پاک کر دیا ہے ویسے میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ اور جو بہنیں نادانی سے حیا کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، جو غسل کو بے پردگی کے ساتھ کرتی ہیں، جو کھلی جگہوں پر بغیر پردے کے دھلتی ہیں، جو اپنے آپ کو خود دوسروں کی نظروں پہ بے حیا کر دیتی ہیں، اے بہن جان لے کہ وہ پاک ہو کر بھی ناپاک رہتی ہیں، کیونکہ ان کا دل ناپاک ہے، ان کی نیت ناپاک ہے، ان کی نظر ناپاک ہے، ان کی سوچ ناپاک ہے، اور ان کو وہ طہارت پسند ہے جو دل کی ہو۔ تو جسم کی پاکی کے ساتھ دل کی پاکی بھی لا، اور یاد رکھ کہ دنیا میں ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر عضو کی حرکت لکھی جا رہی ہے، ہر لمحہ قید ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن جب جسم کے ایک ایک حصے سے سوال ہوگا تو وہ لمحہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے طہارت کیسے حاصل کی؟ تو نے حیا کے ساتھ غسل کیا تھا، یہ بے حیائی کے ساتھ تو نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیا تھا، یا نفس کی غفلت میں تو نے پردے کا لحاظ رکھا تھا، یا خود کو دوسروں کے لیے بے پردہ کیا تھا؟ تو آج اگر تیرے پاس تنہائی ہے تو یہ آزمائش ہے، اگر آج کوئی دیکھنے والا نہیں تو یہ آزمائش ہے، آج اگر تجھے کوئی روکنے والا نہیں تو یہ تیرا امتحان ہے، اور اگر آج تو پاس ہو گئی تو کل قیامت کے دن تیرے چہرے پر نور ہوگا، تیرے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، تیرے قدم جنت کی طرف بڑھیں گے، تیرے دل سے آواز آئے گی کہ یا رب میں نے تیری رضا کے لیے طہارت حاصل کی، میں نے تیرے حکم پر عمل کیا تھا، میں نے تیرے نبی کی سنت کو زندہ رکھا تھا۔ اور اے بہن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا رب تجھے صدیقین میں شمال کرے، اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے ان پاک بیبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، تو تو اپنے ہر غسل کو عبادت بنا دے، ہر پاک کو سجدے بنا دے، ہر طہارت کو قربانی بنا دے، اور اپنے رب کے دربار میں جھک جا، کیونکہ رب منتظر ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب سن رہا ہے، تیرے رب ہر قطرے کو جانتا ہے، اور رب تجھے معاف کرنا چاہتا ہے، تو بس جھک جا، اپنی نیت صاف کر لے، اپنے دل کو رب کے لیے خالص کر لے، اور پھر نہ تجھے کوئی دیکھنے نہ تجھے کوئی دیکھے، صرف تو اور تیرا رب ہو، صرف وہی لمحہ ہو جس میں تو اور وہ تنہا ہو، اور پھر تو کہہ دے اے میرے رب میں تیری بندی ہوں اور میں نے تیری رضا کے لیے خود کو پاک کیا ہے، اب تو مجھے اپنی رضا کی خوشبو دے دے، اپنی رحمت کی دربار میں مجھے بارش کر دے، اپنی مغفرت کی چادر اڑا دے، اپنی جنت کی بشارت دے دے، اور وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے تو وہ مجھے بخش دے گا، اور تیرے ہر غسل کو ہجروں کی خوشبو دے گا، اور تیرے ہر آنسو کی جنت کی نہر کا قطرہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں تھی کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں ایک خاص چمک آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں یہ چمک کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عائشہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوش ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ خوشخبری صرف تمہاری امت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یہ خوشخبری خواتین کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے خاص طور پر رحمت اور مغفرت کے دروازے کھولے ہیں کیونکہ وہ ایک طاقتور دل و دماغ رکھتی ہیں، وہ بہت بڑی قربانیاں دیتی ہیں اور وہ ہی دنیا کی بنیاد ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی اور انہوں نے یہ یقین ہو گیا کہ خواتین کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ مقرر کر لیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کریں گی اور اپنے کردار کو اتنا بلند کریں گی کہ وہ اس خوشخبری کی حقدار بنے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مجلس میں بیٹھی تھی اور وہاں مختلف صحابہ کرام اور صحابیات بھی موجود تھے۔ اچانک ایک عورت آئی جس کی حالت بہت دلی رنجیدہ تھی۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا
یا ام المومنین، میں بہت پریشان ہوں، زندگی کے معاملات مجھے بے چین کر رہے ہیں، میرے شوہر کا رویہ مجھ سے سر زد ہو گیا ہے اور میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت محبت سے اس عورت کو دیکھا اور کہا، دیکھو بیٹی، اس دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے حالات بدل سکتی ہیں، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، تمہاری مشکلات کا ہر لمحہ تمہارے لیے ایک عبادت بن سکتا ہے اگر تم اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے کام کرو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کھڑی ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر دل سے عمل کرنے کی نیت کی۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اور اللہ کی رضا کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا شروع کیا۔ کہ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں خواتین کا مقام بہت بلند ہے اور اللہ تعالی نے ان کی مشکلات کو سمجھا ہے اور ان کے لیے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکلات چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، اگر انسان اللہ کے لیے صبر کرے تو وہ اس کے لیے عظیم انعام کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں عورتوں کو عصمت بخشی ہے اور ان کے صبر و تحمل کو عزت دی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جڑا ہوا ہے، جب ایک دن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اور میرے شوہر کو زندگی کی مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور گھر کے کاموں میں بھی تھکاوٹ بڑھ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، فاطمہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا صبر اللہ کے دربار میں بہت قیمتی ہے، تمہارا یہ صبر تمہاری جنت کا دروازہ بنے گا، اللہ تمہیں اس صبر کے بدلے بہت بڑا انعام دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، جب تمہیں تھکاوٹ ہو اور مشکلات کا سامنا ہو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ کنز ایمان، اے اللہ پاک، میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور میرے لیے اس سے بہتر کچھ عطا کر۔ یہ دعا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا حصہ بن گئی اور انہوں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہ صرف صبر کی اہمیت سکھائی بلکہ ان کی ہمت بڑھائی اور ان کے لیے اللہ کے انعامات کی خوشخبری دی۔ ان کا صبر نہ صرف ان کی دنیا میں کامیابی کا باعث بنا بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے ایک عظیم مقام حاصل ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورتوں کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور ان کا صبر اللہ کی رضا کی طرف بڑھتا ہے اور ان کی صبر کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں خواتین کا مقام بہت بلند ہے اور ان کے صبر و تحمل کو ہمیشہ عزت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق دیے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کا مکمل اہتمام کیا ہے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے انعامات سے نوازے جائیں۔ اسلام میں ہر وہ عورت کو ایک عظیم مقام حاصل ہے اور وہ اپنی جد و جہد، محنت، صبر کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتی ہیں۔ جب عورت اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔